آزاد کشمیر کی صورتحال، بلاول نے وفاقی وزراء کو نشانے پر رکھ لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، وزیراعظم سے کابینہ کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کشمیر میں جو آگ بھڑک رہی ہے، ایک وفاقی وزیر نے بیان کے ذریعے آگ پر تیل چھڑکا۔ کشمیر کے موجودہ حالات کی ذمہ داری کسی اور سیاسی جماعت پر نہیں، رانا ثناء اللہ کے بیان پر ہے، جنہوں نے کہا وہ جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں۔ ان کے بیان کی وجہ سے مظاہرین کو آزاد کشمیر کے حالات بگاڑنے کا موقع ملا۔ راولہ کوٹ والوں کو کشمیری نا قرار دینے والا شخص اب تک وزیر کیوں ہے؟ خواجہ آصف اپنے بیان پر معافی مانگنے تک کو تیار نہیں۔ پیپلز پارٹی عوام کو کیا وضاحت دے گی کہ ان کے ساتھ کیوں بیٹھی ہے؟ پرویز اشرف نے خواجہ آصف کو اپنی بات واپس لینے کا موقع دیا۔ فضل الرحمان نے آگ بجھانے کے لیے قدم بڑھایا ہے، اس پر غور کریں۔ وزیراعظم ملک کو مسائل سے نکالنا چاہتے ہیں، چند کابینہ ارکان خلل ڈالتے ہیں۔ جو صورتحال بنی ہے، وفاقی حکومت اور آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی بھی نااہلی ہے۔ بلاول بھٹو کی چڑھائی، خواجہ آصف کی صفائی، وزیر دفاع کا کشمیر سے متعلق بیان کا بھرپور دفاع۔ قومی اسمبلی میں کہا برتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ کوئی کشمیری یا پاکستانی نہیں بنتا۔ کشمیریوں نے جانیں دیں لیکن پاکستانیوں نے بھی دیں۔ 5 جنگیں لڑی ہیں لیکن صلہ کیا ملتا ہے؟ انہوں نے جو بات کی اس کی دلیل بھی دی۔ ان کا ماضی قابل رشک نہیں لیکن درست کرنے کی کوشش کی۔ اپوزیشن والے بھی ماضی درست کریں، میثاق جمہوریت کا حصہ بنیں۔ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ میثاق جمہوریت کیا، اس میں بہتری کی ضرورت ہے۔ مزید بولے، تنقید کرنے والے اپنا ماضی دیکھیں، یہ دودھ کے دھلے نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپوزیشن لیڈر کے پاس گئے۔ بانی پی ٹی آئی کے دور میں ان کے ارکان نون لیگ سے بات نہیں کرتے تھے، پیپلز پارٹی سے انتہائی کشیدگی کے دوران بھی ملتے تھے۔ ایک شخص کی تابع ہو کر کوئی پارٹی نہیں چل سکتی۔ محمود اچکزئی پی ٹی آئی کے درمیان بیٹھے عجیب لگتے ہیں۔ کالعدم کمیٹی کے مطالبات نہ مانے جانے کا تاثر غلط ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا وزیر اعظم نے بات کرنے کی ہدایت کی۔ کالعدم عوامی کمیٹی کا مطالبہ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا۔ جتھے لانگ مارچ کریں تو وہ لشکر کشی تھی۔ ان کا مطالبہ ہے الیکشن روک دیا جائے۔ مہاجرین نے آزاد کشمیر کے لیے قربانیاں دیں، ان کو کس طرح حق سے محروم کہا جا سکتا ہے؟ اس پر اگر غور ہو سکتا ہے تو اختیار قانون ساز اسمبلی کو ہے۔ کشمیر میں راولہ کوٹ کے سوا باقی جگہوں پر زندگی معمول پر ہے۔ مولانا فضل الرحمان بولے حکومت نے تسلیم شدہ مطالبات کے نوٹیفیکیشن واپس لے لیے تو پھر کون سے مذاکرات ہوئے ہیں؟ اگر حکومت کا یہ رویہ ہے تو کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو کہہ دیتے ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق بولے آج ہی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ بات نکلی تو دور تلک جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مولانا فضل الرحمان سے قومی اسمبلی میں مکالمہ، کہا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ احترام کا رشتہ ہے، وہ مولانا کے پاس جاتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ تنہائی میں جو باتیں ہوئیں وہ راز ہیں۔ سربراہ جے یو آئی بولے وہ اجازت دیتے ہیں، جو باتیں ہوئیں وزیر اعظم بتا دیں۔ شہباز شریف نے کہا وہ فضل الرحمان کی اجازت کے باوجود یہ باتیں سامنے نہیں لائیں گے، کیونکہ اگر انہوں نے یہ باتیں کر دیں تو بات بہت آگے تک چلی جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہاں بلدیاتی نظام ہے۔ جہاں مسلم لیگ کی حکومت ہے وہاں وہ خوف زدہ ہے، وہ آج تک ایک یونین کاؤنسل کی الیکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا بات ہے آپ کی کر رہے ہو کہ بلدیاتی نظام بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں۔ آئین میں ترمیم کرنے سے پہلے آج پیش کرے لیجسلیشن جو بھی آپ کا ہوگا، 90 دن کے اندر ہی اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشنز کراؤ، ماڈل نظام لے کر آؤ، اتنا امپاور کرو اسلام آباد کی میئر کو کہ ہمیں احساس ہو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو کے پورے ملک میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ، کہا کسی بھی آئینی ترمیم سے قبل پورے ملک میں بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں۔ گلگت بلتستان میں 90 روز میں بلدیاتی انتخابات کرائیں گے۔ پیپلز پارٹی کی جہاں حکومت ہے وہاں بلدیاتی نظام ہے۔ مسلم لیگ نون کو بلدیاتی الیکشن سے خوف ہے۔ کراچی میں جو بلدیاتی نظام ہے وہ ذرا لاہور میں بھی لائیں۔ آئین کی بات اور ترامیم کرتے ہیں مگر اسلام آباد میں بلدیاتی نظام نہیں ہے۔ بلاول کی MQM پر بھی تنقید، حکومت سے الگ ہونے کا مشورہ، بولے کراچی کے دوستوں کے مسائل کابینہ میں بیٹھے اپنے ارکان سے ہیں۔ کراچی کے مسائل حل نہیں ہو رہے تو پھر ان کو لالی پاپ مل رہا ہے، لالی پاپ کو چھوڑ کر حکومت سے الگ ہوں۔ کراچی زیادہ اہم ہے یا یہ کرسیاں؟
بلاول بھٹو نے میڈیا سے گفتگو میں کہا گلگت بلتستان میں سب کے ساتھ مل کر چلیں گے، دعا ہے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی امن کوششیں کامیاب ہوں۔ اسپیکر نے اپوزیشن ارکان کو پیناڈول کی طرح قرار دے دیا۔ سردار ایاز صادق بولے اپوزیشن والے ایوان میں 4 گھنٹے بات کرتے ہیں، باہر جا کر کہتے ہیں اسپیکر بولنے نہیں دیتا، ان کا اثر پیناڈول کی طرح 3-4 گھنٹے میں اتر جاتا ہے، وہ ان کے خلاف پریس کانفرنس کر لیں۔ ایاز صادق کا اپوزیشن لیڈر کی تقریر کا مزید جواب، کہا 98 میں پی ٹی آئی چھوڑی، 2001 میں نون لیگ جوائن کی، اقتدار کی پارٹی کو نہیں، مشکل میں گھری جماعت کو جوائن کیا۔ اپوزیشن لیڈر نے ان پر بات کی اور حوالدار کہا، وہ 2 حوالداروں کو جانتے ہیں، ایک بارڈر والا اور دوسرا چوروں، ڈاکوؤں، منشیات فروشوں کو پکڑنے والا، وہ بھی ایک انسان ہے، ایک لائن کھینچ دیں۔ اسپیکر کا عہدہ یا اسمبلی کی رکنیت تاحیات نہیں، اسپیکر کے بولنے کی اجازت دینے سے انکار پر اپوزیشن کا احتجاج اور ہنگامہ۔ ٹیلی کمیونیکیشن بل کے متنازع شقوں میں تبدیلی، ذیلی کمیٹی نے ٹیلی کمیونیکیشن ترمیمی بل کا نیا مسودہ تیار کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی ملاقات، وزیر قانون کے وزیر اعظم کو ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ترمیمی بل پر بریفنگ، وزیر اعظم کی قائم کردہ کمیٹی نے بل سے متعلق رپورٹ پیش کر دی۔ نجی جائیداد کے معاملے میں مالک کی رضامندی اور باہمی معاہدہ بنیادی شرط ہوگی، نجی جائیداد کا استعمال مالک کی رضامندی یا معاہدے کے بغیر نہیں ہوگا۔ زمین کے اوپر اور زیر زمین ٹیلی کام ڈھانچے، رائٹ آف وے اور آلات کے معاملات میں فرق رکھا جائے گا، ہر معاملے کے لیے الگ طریقہ کار مقرر ہوگا، رپورٹ پر حتمی فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا ٹیلی فونک رابطہ، امیر قطر نے پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا خیر مقدم، قطر نے پاکستان کی امن کوششوں کے لیے مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے امن عمل میں تعاون پر امیر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچانے کی کوششوں سے محفوظ رکھنے پر اتفاق، امیر قطر کا برزان گیس تنصیب حادثے میں پاکستانی شہری کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چینی ہم منصب وانگ جی سے ٹیلی فونک گفتگو، ایران امریکہ امن عمل پر بات چیت۔ اسحاق ڈار نے صدر شی جن پنگ کے 4 نکاتی اور پاک چین 5 نکاتی امن اقدام پر چین کی حمایت کو سراہا۔ وانگ جی کی پاکستان کو کامیاب ثالثی اور اسلام آباد مفاہمت نامے پر دستخط پر مبارکباد دی۔ چینی وزیر خارجہ نے خطے میں امن استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا UN چارٹر کے مطابق تنازعات کے پرامن حل کی اہمیت پر زور۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر کی ملاقات، ISPR کے مطابق خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور لیبیا کے درمیان دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، پیشہ ورانہ عسکری تربیت اور سیکیورٹی تعاون کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور۔ فیلڈ مارشل کا دوست ملکوں کے ساتھ امن، استحکام اور تعمیری روابط کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ لیبیائی وفد نے افواج پاکستان کی صلاحیتوں اور امن کے لیے خدمات کو سراہا۔ GHQ آمد پر لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عزاداران کے تحفظ اور سہولت کے لیے فرنٹ لائن پر، مریم نواز نے محرم الحرام میں انتظامات کی مانیٹرنگ کی کمانڈ خود سنبھال لی۔ پنجاب میں پہلی بار محرم الحرام کے انتظامات میں بہترین کوآرڈینیشن، جدید فزیکل اور سائبر پیٹرولنگ، QR کوڈ پینک بٹن سسٹم، LTE CCTV اور اینٹی سموک گنز ایک ساتھ۔ وزیر اعلیٰ کا سول سیکریٹریٹ میں پروونشل انٹیلیجنس سینٹر کا دورہ، محرم الحرام کے سلسلہ میں اقدامات اور سیکیورٹی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ پنجاب بھر کے DCs اور DPOs زوم لنک پر موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ کا فرقہ واریت اور نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا حکم، اتحاد بین المسلمین کے ساتھ مکمل رابطہ اور ہم آہنگی پر زور دیا، کہا انتظامیہ اور پولیس 10 محرم تک مکمل چوکس رہے۔ سندھ حکومت کا مزید ڈبل ڈیکر اور الیکٹرک بسیں چلانے کا اعلان، سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ڈبل ڈیکر اور 500 سے زائد EV بسیں آئیں گی۔ اس سال صوبوں کو شیئر کم مل رہا ہے تو ترقیاتی بجٹ بھی کم ہوگا۔ اپوزیشن نے بجٹ پڑھا ہی نہیں تھا، ہنگامہ کیا اور چلے گئے۔
امن معاہدہ ہونے اور آبنائے ہرموز کھلنے کے ثمرات۔ خام تیل کا قیمتیں 4 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ برطانوی برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $73.81 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی WTI خام تیل کا قیمت گر کر $17.15 فی بیرل پر آ گئی۔ اماراتی مربن آئل $67.24 فی بیرل ہو گیا۔ عالمی منڈی میں سونے کی فی اونس قیمت نومبر 2025 کے بعد پہلی بار $4,000 سے نیچے آ گئی۔ السلام علیکم۔